اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب الجلال ان آیات میں جنتیوں اور ان کی کچھ نعمتوں کا بیان فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ لوگ تین گروہ کے ہوں گے۔ ایک دائیں ہاتھ والے یعنی دائیں طرف ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کتنے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور وہ بائیں ہاتھ والے جو ہیں یعنی جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ کتنے برے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو پہل کرنے والے ہیں ان کو پہلا درجہ ملے گا۔ جو پہل کرتے ہیں وہ پہلے ہوں گے اور یہی اللہ کے مقرب ہوں گے یعنی اللہ کے نزدیک ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ دائیں ہاتھ والے تو آپ جانتے ہیں کہ عام مومنین ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ جنت میں، اور بائیں ہاتھ والے جہنمی ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ جہنم میں۔ اور سابقون السابقون جو یعنی پہلے والے تو پہلے ہی ہیں، اولئک المقربون یہ مقرب ہیں، خاص لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ان میں نبی ہیں، ان میں شہید ہیں، ان میں ولی ہیں، ان میں صحابہ ہیں، ان میں اللہ والے ہیں جو خاص لوگ ہیں۔ یعنی نبیوں کو تو اللہ منتخب کر لیتا ہے، لیکن جو نبیوں پر ایمان لائیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، نیکی کریں، خود کو گناہوں سے بچائیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ فی جنات النعیم، وہ باغوں میں ہوں گے جہاں اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اس جنت میں بہت سے لوگوں میں جنت میں ایک بڑی جماعت ہوگی جو پہلوں میں ہوگی، اولین میں سے ہوگی، اور تھوڑی جماعت ہوگی جو آخرین میں سے ہوگی۔ اب یہ اولین سے کون لوگ مراد ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک یہ ثلۃ من الاولین ہے، یعنی پہلے لوگ ہیں۔ ان میں تقریباً 1,24,000 تو اللہ کے نبی ہیں، پھر ان کے امت ہیں، ان کے ولی ہیں، ان کے شہداء ہیں، تو یہ بڑی جماعت ہی ہوگی۔ اور اس طرح جو فرمایا کہ دوسری جو جماعت ہوگی جو آخر میں آئے گی یعنی میری امت کی ہوگی، میری امت کے خاص لوگ ان کے مقابلے میں کم ہوں گے۔ اور پھر علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، وہ سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ جیسے تخت ہیں نا، پہلے زمانے میں لوگ تختوں پر بیٹھ جاتے ہیں بڑے لوگ، جیسے آج کل شادی ہوتی ہے یا کوئی جلسہ ہوتا ہے، خاص مہمانوں اور علماء کے لیے تخت یعنی اسٹیج بنایا جاتا ہے، اس پر صوفے اور کرسیاں رکھی جاتی ہیں، اس پر ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جنتیوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال خاص تخت بچھائیں گے، اور ان پر جو کرسیاں وغیرہ ہوں گی وہ سونے سے جڑی ہوئی ہوں گی، صوفے ہوں گے ریشمی دبیج، جو سورۃ رحمان میں جن کا تذکرہ گزر چکا ہے، تو ان کے صوفے ہوں گے، ان کے تکیے ہوں گے، ان کی مسندیں ہوں گی۔ اور اللہ رب الجلال نے فرمایا
وہ متقین علیہا متقابلین، وہ ان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ٹیک لگائیں گے، ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، کچہری کریں گے، دلچسپی کی باتیں کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے اور اللہ کا کلام سنیں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ تو فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد لڑکے پھرا کریں گے اور وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ اور ان کا کام کیا ہوگا؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، وہ ان کے ہاتھوں میں گلاس ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں جگ ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، یعنی گلاسوں میں، کوئی گلاسوں میں پیے گا شراباً طہورا، کسی کو زیادہ چاہیے تو ان کو جگوں میں دے دیں گے اور گلاس بھر بھر کے، اور پھر شراباً طہورا، ایسا شراب جو نتھرا ہوا صاف شدہ ان کو پلایا جائے گا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس شراب کا جو جو غلمان ان کو دیں گے، یعنی جنت میں لڑکے ہیں وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے، ان کی داڑھی وغیرہ نہیں آئے گی۔ جیسے کہ میں نے سورۃ رحمان میں ان کی وضاحت کی ہے یا پہلے وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی خدمت کے لیے لڑکے پیدا فرمائیں گے، جیسے حور ہیں، ان لڑکوں کو رضوان کہا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے، وہ جنتیوں کی خدمت نوکر چاکری کریں گے۔ تو وہ جو ان کو جام پلائیں گے، ان جام میں دو خوبیاں ہوں گی، ایک تو نشے سے سر بھاری ہو کے تکلیف نہیں ہوگی، چکرائے گا سر نہیں، اور دوسرا انسان بہکے گا نہیں، بے ہوش نہیں ہوگا۔ انسان شراب پی کر بہکتا ہے، دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، لیکن جنت کی جو شراباً طہورا ہے وہ پینے کے بعد نہ سر میں درد ہوگا، نہ سر پر بوجھ ہوگا، اور نہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، نہ نشہ طاری ہوگا، اور نہ انسان بک بک کرے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے ان کو وہ میوے، فروٹ، پھل دیے جائیں گے جو وہ چاہیں گے، جو پھل جتنے مقدار میں چاہے گا اللہ اسے دے گا، جس قسم کا پھل چاہے گا اللہ دے گا۔ ہم دنیا میں بھی جو پھل دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں نقلی ہیں۔ اصلی پھل، اصل ذائقہ وہاں ہوگا، اصل چیزیں وہاں ہوں گی۔ اللہ نے ایک پھل کا نام نہیں لیا، وَفَاكِهَةٍ، بہت سے پھل، مما یتخیرون، جو وہ چاہیں گے، جس کو جو پھل اچھا لگے گا، جتنے مقدار میں لگے گا، وہ اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں میں سے جس پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ انہیں عطا کیا جائے گا، کباب کی صورت میں، کڑھائی کی صورت میں، سالن کی صورت میں، باربیکیو کی صورت میں، جس صورت میں وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ باقی نعمتیں مزید آگے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔